ویلکم بیک. ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل نے پچھلے 2 سالوں میں کئی نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں. جیسے کہ اس وقت اگر آپ پوری دنیا سے موازنہ کریں تو غزہ میں فی کس چائلڈ ایمپیوٹیز کی سب سے بڑی تعداد ہے. یہ وہ بچے ہیں جو اسرائیل کی بربریت کا نشانہ بنے ہیں، جن کے ہاتھ یا پورے بازو، پیر یا پوری ٹانگ کٹ گئی ہے. اور اگر آپ ان کے ویڈیوز دیکھیں اور آپ ان سے ان کے کلپ سنیں، ان کے انٹرویوز دیکھیں، تو ایک بچہ مجھے یاد ہے، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ جب میرا دانت گرا تھا تو میرا ایک نیا دانت اگ گیا تھا، تو اب میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، کیا میرا ایک نیا ہاتھ بھی کٹ جائے گا؟ کچھ بچے ہیں جو ظاہر ہے ان کی عمر تھوڑی سی بڑی ہے، ان میں شعور ہے، انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں جو دیکھا ہے وہ ان کو پتہ ہے، اور ان کی صرف اتنی ہی دعا ہے، اتنی ہی فرمائش ہے کہ ان سے پوچھیں کہ میں کیا آپ کیا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں پہلے کی طرح بائیسیکل چلانا چاہ رہی ہوں، یا میں فٹ بال کھیلنا چاہ رہا ہوں، یا میں صرف اپنے کھلونوں سے کھیلنا چاہ رہا ہوں، اپنے ہی ہاتھوں سے. لیکن غزہ میں ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کا علاج ناممکن ہے، صرف کیونکہ اسرائیل ادویات تو بہت آگے کی بات ہوئی، اسرائیل تو وہاں پر بیبی فارمولا بھی داخل نہیں ہونے دیتا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو غزہ کے ہسپتالوں کا کیا حال کیا گیا ہے. اور چلیں ہسپتالوں کی تو ہسپتال ایک عمارت ہوتی ہے، عمارت دوبارہ بھی بن جاتی ہے، جو میڈیکل ایکوپمنٹ ہے وہ دوبارہ بھی آ جا سکتی ہے، لیکن ڈاکٹرز کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا. اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے بار بار فلسطین کے اور غزہ کے ڈاکٹروں کو بھی نشانہ بنایا ہے. لیکن اس پوری ایک نائٹ میئر سینیریو میں ایک تھوڑی کچھ امید کی کرن بھی ہے، اگر ہم اس کو اس طرح دیکھنا چاہیں، کیونکہ غزہ سے ہزاروں میل دور پاکستان ہے، اور پاکستان کی ایک کمپنی ہے بایونکس، ان کو اکثر ہم نے شو پر کور کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو، اور انہوں نے غزہ کے بچوں سے ایک وعدہ کیا کہ ہم آپ کی مدد کرنے آئیں گے. پچھلے سال ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا بایونکس پاکستان نے، لمز فار غزہ، جس میں فنڈ ریزنگ بھی کی، کافی نیٹ ورکنگ بھی کی، اور مقصد ان کا تھا کہ غزہ کے جو چائلڈ ایمپیوٹیز ہیں، جن بچوں کی آپ اس وقت تصویریں دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ان کو مصنوعی اعضاء فراہم کیے جائیں. اور اب ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا پائلٹ پروجیکٹ، اس کا پہلی جو ابتدائی سٹیج ہے وہ کامیابی سے گزر گیا ہے. ہمیں آج اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں انس نیاز صاحب. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس. انس، آپ ابھی اردن سے واپس آئے ہیں، جہاں پر آپ نے کچھ غزہ کے جو چائلڈ ایمپیوٹیز ہیں ان کو پروستھیٹک لمز آپ نے فٹ کیے ہیں. ذرا تھوڑا سا بتائیں آپ کا پورا جو ایکسپیرینس رہا ہے. پہلے تو میں نے ایک لڑکی کا نام سنا ہے، وہ میڈیا میں بھی کافی چل رہا ہے، سدرا کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں. سو تھینک یو سو مچ. اینڈ بڑی عجیب سی سچویشن ہے وہاں پہ. انفارچونیٹلی بہت سارے بچے ہیں جن کی ایمپوٹیشن ہو گئی تھی، اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو ایویکویٹ کرایا گیا فار دا پروستھیٹکس ٹریٹمنٹ، وہ ان لوگوں کو ہی کرایا جا رہا ہے جو تھوڑا سا میڈیا میں ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. ادروائز دیر آر سو مینی کلپس وائرل ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے بھی کچھ لوگ، ادروائز بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کی وہاں پہ ایمپوٹیشنز ہوئی ہیں. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایویکویشن ہوتی ہے تو پوری فیملی کی نہیں ہوتی، صرف 1 یا 2 فرد ایسے ہوتے ہیں جن کی ایویکویشن ہوتی ہے، اور وہ پھر ایک ٹراما میں گزر رہے ہوتے ہیں کہ روزانہ ویڈیوز اینڈ ایوری تھنگ. سدرا کا جو کیس تھا وہ ایک ایئر اسٹرائک میں اپنے اسکول کے پاس شیلٹر میں تھی، اور وہاں پہ اس کو مطلب اٹیک ہوا، تو پھر اس کا ایمپوٹیشن کرنی پڑی انفارچونیٹلی، کیونکہ میڈیکل ٹریٹمنٹ اس کو نہیں ملی. اور پھر اس کو جب سیز فائر ہوا تو پھر رائل میڈیکل جو جارڈن کی اپنی ایک سروس ہے، انہوں نے کچھ بچوں کو جارڈن کے ریفیوجی کیمپ میں لے کر آئے، جس میں ایک سدرا اور ہبت اللہ دونوں بچیاں شامل تھیں. اور ان کے جو کنگ تھے انہوں نے پرومس کیا تھا ٹرمپ صاحب سے کہ ہم 2000 بچوں کو لمز لگوائیں گے. اب اس میں چیلنج یہ ہوا کہ جب سیز فائر ہوا سو دے کوڈنٹ گو بیک، اور مطلب یہ حالات خراب ہو گئے، اور ان بچوں کو یہ کہا گیا کہ جب تک آپ کو کچھ فنکشنل نہیں ملے گا تو آپ مطلب یہاں پہ رک سکتے ہیں. انہوں نے جب پوری دنیا سے معلومات کی تو پتہ چلا کہ بچوں کے لیے کوئی سلوشن موجود نہیں ہے، اور بہت مہنگا سلوشن ہے پوری دنیا میں، اور اس کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا، ٹریٹمنٹس کرانی پڑیں گی، اینڈ ویزاز کے سارے چیلنجز. بیچ میں ہمیں کچھ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، اور وہ ہم بھی بہت کوشش کر رہے تھے کہ ہم اپنا جو مشن ہم لوگ کر رہے تھے پورا کر سکیں.
مفاز ایک کلینک ہے, لوکل کلینک ہے وہاں پہ, انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا. پھر ہم نے سدرا کا جو کیس ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, جس طرح سے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم موبائل سے کس طرح سے میجرمنٹس لیتے ہیں, اور آپ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے ہوگا, اور ایگزیکٹلی اسی پروسیس کے تھرو ہم نے وہاں پہ میجرمنٹس لی. اور میجرمنٹس لینے کے بعد ہم پہلے تو بہت کوشش کرتے رہے کہ یہاں سے سامان بھجوا دیں, لیکن اس میں لمس میں بیٹریز اور بہت سارے کسٹمز کے ایشوز کو فیس کرتے ہوئے تو میں نے ریڈ ٹیپ میں پھنس گئے. ہاں, تو پھر میں نے اس کو بیگ میں ڈالا اور میں خود چلا گیا. سو آئی واز ایبل ٹو گو دیئر. الحمد للہ ساری چیزیں بہت اسموتھلی ہوئیں. سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی, یہ پائلٹ پروجیکٹ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ لیگز جو ہیں وہ اس وقت بہت ساری دنیا میں بنتی بھی ہیں اور وہ غازہ کے اندر بھی لگائی جا رہی ہیں. آرمز کا جو سینیریو ہے وہ 2-3 ہفتے لگتے ہیں کوئی بھی پروسیٹک فٹ ہونے میں, ویئر ایلس ہمارا جو پروسیٹک تھا وہ اتنا سمپل تھا کہ ود ان 15 منٹس میں نے سدرا کو لم پہنایا اینڈ شی واز ایبل ٹو یوز اٹ. آلدو مجھے لینگویجز کے بڑے چیلنجز تھے, اس کو بتانا پڑ رہا تھا موومنٹس کر کے, اور وہ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید سرجری دوبارہ سے ہوگی. تو وہ ساری چیزیں جب اتنی اسموتھلی ہوئی تو ناؤ ایوری بڈی از کانفیڈنٹ کہ اب غازہ کے اندر جو ہے وہ موبائل ہمارے اپلیکیشن کے تھرو میجرمنٹس لی جائیں گی اور ہم یہاں سے لمس بنا کے بھیجیں گے. اچھا, پہلی جو آپ نے لم دی تھی سدرا کو, وہ اس کو پسند نہیں آئی شاید؟ نہیں, سدرا کو ہم نے نہیں دی تھی. سدرا کو وہیں لوکلی انہوں نے پلاسٹک کی کوئی لم بنا کے دی تھی, آلدو وہ بھی ہمارے لم سے زیادہ ایکسپینسو ان کو پڑی تھی, بٹ اس کی جو مدر تھی اس نے یہ پرومس کیا ہوا تھا سدرا سے کہ میں تب تک تمہیں غازہ نہیں لے کے جاؤں گی جب تک تمہارے پاس کوئی چیز فنکشنل نہ ہو. اچھا, فنکشنل سے آپ کی کیا مراد ہے یہاں پر؟ فنکشنل سے مراد یہ کہ کوئی ایسی ڈیوائس یا پروسیٹک جو کام کر سکے, مطلب کہ آپ اپنے ہاتھ مٹھی بند کر سکیں, کچھ کر سکیں, جو عام ہاتھ کام کرتے ہیں تقریباً بالکل اتنا کر سکیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ سدرا 15 منٹس کے بعد اس نے پانی کی بوٹل اٹھا کے اپنی مدر کو دی. اور جب میں پریزنٹیشن دے رہا تھا تمام ڈاکٹرز کو وہاں پہ, تو میں دونوں مدرز کو دیکھ رہا تھا جو اپنے بچوں کے ساتھ ان کو لمس پہنائے ہوئے. تو ایک چیز میں نے بڑی امپورٹنٹ نوٹ کی کہ وہ ان کے جو آرٹیفیشیل لمس تھے ہمارے بنائے ہوئے, ان کی فنگرز کو جو ہے نا ایسے پکڑی ہوئی تھیں جیسے انہوں نے کوئی اصلی ہاتھ بچوں کا پکڑا ہو. بیکاز obviously that's a feeling جو ایک پیرنٹ مس کرتا ہے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑنا اور ان کو اسی طریقے سے اپنے بچے آپ کو گلے لگائیں. بالکل. سو اور سدرا نے بھی جو ہے جب پروسیٹک لگ گیا تو وہ ویڈیو کال پہ اپنے فادر کو جب دکھا رہی تھی تو وہ ان کو ہارٹ شیپ بنا کے دکھا رہی تھی اور اسی ہاتھ سے, اور وہ پکچر بھی جو ہے وہ اس نے میرے ساتھ آگے خود کھڑے ہو کے پکچر بھی کھنچوائی. سو آل دیز آر پرائسلیس مومنٹس. جو آپ کے لیے کتنے ایموشنل مومنٹس آئے ہیں؟ بہت زیادہ, کیونکہ سب سے جو مجھے اچھی بات لگی وہ یہ تھی کہ جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان سے آئی ہے تو سب سے پہلے تو وہ بہت زیادہ سرپرائز ہوتے تھے اور اس کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتے تھے. خاص طور پہ جو لوگ جو فلسطین کے لوگ تھے, جو جارڈن کے لوگ تھے, مطلب وہ آپس میں یہی بات کر رہے ہوتے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے لیکن شاید ہم نے ایکسپلور نہیں کیا. اب ہم نے دیکھ لیا. اچھا, یہ تو ہوئی سدرا کی کہانی. جو ہبت اللہ ہے وہ آئی تھنک ان کی 3 اعضاء کا ہبت اللہ کا بہت کریٹیکل. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر ان کے بعد. جی ویلکم بیک. اچھا, اب سدرا کی تو ہم نے بات کی. ہبت اللہ, ان کی تو میرے خیال 2 بازو اور 1 ٹانگ کٹی ہوئی تھی. یہ کتنا مشکل کام تھا؟ بہت مشکل کیس ہے, اور شروع میں کیونکہ ہم نے اس کی میجرمنٹس لی تھیں اور ہم بھی بہت زیادہ پریشان تھے کہ اس بچی کے لیے کیا کریں, کیونکہ اس کی ایج بہت کم ہے, کوگنیٹو اسکلز جو ہیں وہ اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوئی, اینڈ شی از ویری کرینکی. رونا, کیا عمر تھی؟ 3.5 سال کی, اور اس کے تینوں مطلب 2 ہاتھ ابو دا شولڈرز, اینڈ اس کو دل بہلانے کے لیے ٹیبلٹ ہی دیا ہوا تھا. وہ اسی پہ خوش رہتی تھی اور کوشش کرتے تھے کہ اس کو ڈائیورٹ کر کے رکھیں. اور جب وہ سدرا کو دیکھتی تھی اور اس کا لم موو ہوتے ہوئے دیکھتی تھی تو اس کو اور فیل ہوتا تھا کہ اچھا اس کو لگ گیا ہے, میری کب باری آئے گی. بہت مشکل اوبیسلی مومنٹ تھا. ایک طرف ہم بہت زیادہ خوشی دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کاش ہم اس کے لیے بھی کچھ کر سکیں. سو ہم نے انیشلی تو اس کے لیے جو پروسیٹکس بنائے ہیں وہ صرف اس لیے بنائے تھے تاکہ اس کا ایک تو ویٹ بیئرنگ اس کی ہو سکے, اینڈ فردر اس کو اسیس کرنے کے لیے کہ فردر اس کی موبلٹی کیا ہے. اب جو ہم اس کے لمس ڈیولپ کر رہے ہیں مزید, اس میں ہم موٹرز ایڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی ایٹ لیسٹ کچھ مومنٹس کر سکے. ابھی بھی جو اس کو پروسیٹکس دیے گئے ہیں اس سے وہ چل تو لیتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اپر لمس کی باری آتی ہے تو اس میں ہم اس کو کچھ پکڑا دیتے تھے اور شی واز ایبل ٹو لائک جوس پی لیتی تھی, اور اس طرح کے بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں. ہم موسٹ لائکلی اگست کے اندر
ہم دوبارہ سے وہاں پہ ٹریننگز دینے جا رہے ہیں اور وہاں کے جو رائل میڈیکل کا اسٹاف ہے جارڈن کا اور جو مفاز کلینک کے لوگ ہیں ان کو ہم ٹرین کریں گے تاکہ وہ اندر جا کے یہ کام کر سکیں اور ہبت اللہ کے لمس بھی ہم ان کے ساتھ ابھی آپ کی پارٹنرشپ جاری ہے اور پھر اگلے اسٹیج تک یہ جی بالکل ہمارا ایک ان کے ساتھ کولیبریشن سائن ہوا ہے جس میں اب ہم 100 یا 100+ لمس جو ہیں بہت آسانی سے وہاں پہ ڈیلیور کر پا رہے ہوں گے. اچھا یہ آپ ایک چیز کو لائے ہیں ہمیں دکھانے کے لیے, یہ ذرا بتائیں اس کی ٹینس ہے. سو یہ ایک ڈیوائس ہے جو کہ آپ کے اپنے ہینڈ جیسچر کو ممک کرتی ہے اور یوزلی جب لوگ پوچھتے ہیں کہ لمس کیسے موو کرتے ہیں یہ اس میں سمجھ لیں صرف 6 موٹرز ہیں اور اگر آپ کو اصلی انسانی ہاتھ بنانا ہو تو آپ کو 26 موٹرز چاہیے اور ملینز آف سینسرز چاہیے جو آپ کو ہیٹ اینڈ کولڈ اور ساری چیزیں بتا سکیں. سو اگر آپ اپنا ہاتھ اس کے آگے لے کر آئیں گے تو شاید یہ تھوڑا سا اگر پیچھے لے جائیں تو یہ آپ کو ممک کرے گا اینڈ دین یو آر ایبل ٹو کنٹرول دا فنگرس. ایک سیکنڈ, ابھی بریک میں تو چل رہا تھا. تھوڑا سا پیچھے کریں, تھوڑا پیچھے کریں. سو وہ کیپچر کرتا ہے اینڈ دین اٹ ہیز اے اسمال کمپیوٹر انسائڈ. تو یہ بیسکلی آپ کا ورکنگ ماڈل ہے جی, جسٹ ٹو گیو پیپل ڈیمو کہ آپ فنکشنلٹی تو بہت ساری اچیو کر سکتے ہیں, آپ ڈیزائن کو بہتر کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ لائٹ ویٹ کیا ہو سکتا ہے اور فنکشنل کیا ہو سکتا ہے, تو اسی لیے ہم ڈفرینٹ ماڈلس پھر بنا رہے ہوتے ہیں. صحیح. چلے پروستھیٹکس کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک اور پروستھیٹکس ریلیٹڈ خبر ہے یہاں سندھ سے, یہ شاید آپ نے سنی بھی ہو. آپ کو یاد ہوگا, آپ کو بھی, آپ چونکہ اس سے وابستہ ہیں, پچھلے سال جون میں سانگڑ سے خبر آئی تھی کہ کوئی وہاں کا جو لینڈ لارڈ ہے یا جس کی زمین تھی اس نے ایک اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں, اس لیے کہ اس کا خیال تھا کہ اونٹنی جان بوجھ کے پری پلان کر کے اس کے کھیت میں گھسی ہوگی اور اس نے اس کا کھیت اجاڑا ہوگا تو ظاہر سزا بھی پھر اونٹنی کو ملنی چاہیے, تو اس نے ٹانگیں کاٹ دی. اس پہ پھر شور وور مچا تھا, جو علاقے کے ایم پی ایم این اے انہوں نے بھی اس کاز کو کیری کیا, تو اس کا نام رکھا گیا کیمی. اس کو کراچی لے جایا گیا اور یہاں کمپریہینسو ڈیزاسٹر رسپانس سروسز CDRS انہوں نے 1 سال اس پہ کام کیا, اور اب یہ ہوا ہے کہ آج خبر آئی ہے کہ وہ پہلی بار اٹھ کھڑی ہوئی. اس کی ڈیزائن میں ہم نے ہیلپ کی تھی. اچھا, آپ نے اس کے ڈیزائن میں, ہاں تو وہ ذرا بتائیں. تو آپ پھر بتائیں, ہم پتہ نہیں کیوں بتا رہے ہیں اس کے. تو وہ بڑا خامخواہ دیکھ رہے تھے, یہ دیکھتا جا رہا ہے کہ ہاں کتنا کیا پتا ہے. بہت وہ کرٹیکل کیس تھا اور ہم نے اس کی پھر کاسٹنگز کی, اس کا ایک پورا پلان کیا, پھر دے ور ایبل ٹو کنیکٹ اس ٹو دا انٹرنیشنل کمپنیز جو کہ یہ کام بہت عرصے سے کر رہی ہیں, بیکاز ہم ہیومن پروستھیٹکس تو بناتے ہیں, اینیملس کے نہیں بناتے تھے. ہم نے کچھ ان کو کاسٹ بنا کے بھیجے اینڈ دے ور ایبل ٹو میک سم تھنگ فار ہر, جو کہ انیشیل ڈیزائن ہے اینڈ ناؤ اٹ ول بی آن گوئنگ پروسیس کہ وہ تھوڑا سا اور امپروو کرے گی اینڈ ایبل ٹو ناؤ الحمدللہ شی از ایبل ٹو واک اگین. تو بڑا 1 سال کا بڑا انٹینسو پیریڈ رہا, بٹ الحمدللہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر اینیمل پروستھیٹکس کی بھی ایکسپیرینس مل گیا ساتھ. جی بالکل, اینڈ ہوپ فلی ول بی ایبل ٹو لانچ اٹ ان کپل آف منتھس, اور وہی آپ اپنے موبائل سے میجر کریں گے اور ہم آپ کو اینیملس کے پروستھیٹکس بھیج دیں گے. اینیمل پروستھیٹکس کی ڈیمانڈ ہے گلوبلی کیا؟ بہت زیادہ ہے, اور انفارچونیٹلی لیکن وہ بہت سمپل ہیں اور بہت جلدی بن جاتے ہیں اور بہت کاسٹ افیکٹو بھی ہوتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. وہ میں نے دیکھا کہ وہ جو ویڈیو میں اونٹنی جو ہے وہ پہلے تو کھڑی ہوئی اور پھر اس نے حیرت سے دیکھا یہ کیا ہے میری دائیں ٹانگ پہ, پھر اس نے چیک کرنے کے لیے زور زور سے اسے چلایا, چیک کیا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس سے میں کیا ہیلپ لے سکتی ہوں. تو انس سے ایک آخری سوال, اب وقت تھوڑا سا کم ہے. جنرل آپ کی اگر وہاں پر لوگوں سے انٹریکشن ہوئی اردن میں, کیا ان کی تھنکنگ ہے یہ جو ابھی مڈل ایسٹ میں جو ہو رہا ہے, غزہ میں ہو رہا ہے, آپ کو کیا ہم غصہ محسوس ہوا وہاں پر یا؟ ڈفرینٹ ویوز ہیں, لوگوں نے سارٹ آف ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ دس از اے ریئلٹی انفارچونیٹلی, اور لوگ بس اسی کے ساتھ سروائیو کرنا سیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی حالات رہیں گے, شاید امپروو ہوں نہ ہوں. بڑا مشکل ہے, اور اس وقت سب لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں پہ کچھ سیز فائر ہو, کیونکہ جارڈن کے اندر اپنی پاپولیشن بہت کم ہے, فلسطین کے امیگریشن, سیریا کے امیگرینٹس بہت زیادہ ہیں, عراق کے امیگرینٹس بہت زیادہ ہیں,
تو ایک اوور آل ایک بڑا پرسپیکٹیو یہی ہے کہ حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں اور دے آل بلیو کہ جو ہے نا وہاں پہ کچھ اس طرح کا سسٹم بن جائے جہاں پہ لوگ آپس میں مل کے رہ سکیں. چلیں آئیڈیا اچھا ہے, شاید امپلیمنٹیشن اتنی آسان نہ ہو. بہت بہت شکریہ ونس اگین انس, اور آپ کا بھی دیکھنے کے لیے, اور آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.